بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پر جن کی خاطر اللہ پاک نے دونوں جہانوں کو پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، حضرت عزیر علیہ السلام بابل یعنی عراق سے نکلے اور ارض مقدسہ یعنی فلسطین پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کیسے خوفناک اور دہشتناک مناظر دیکھے، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے ناظرین محترم، حضرت عزیر علیہ السلام نے انتہائی دشوار ترین اور طویل ترین سفر کے لیے کمر باندھ لی اور خوف اور انتظار کی حالت میں بابل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اس لیے کہ بخت نصر کی فوج نے ہر طرف سے بابل کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ کو طویل سفر بڑی مشکل سے طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میں ارض مقدسہ میں داخل ہو گیا ہوں، جس کی زیارت کے لیے مدتوں سے مشتاق تھے۔ جب اس میں داخل ہوئے تو عجیب منظر دیکھا کہ وہاں کہیں بھی آبادی کے کوئی آثار نہیں ہیں، بلکہ چیزیں الٹی پڑی ہیں۔ شہر 30 سال سے برباد ہوا پڑا ہے اور بخت نصر کی فوجوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہاں سے آپ بیت المقدس کی طرف چل پڑے اور بیت المقدس کے متعلق بہت سے واقعات یاد آئے اور یکے بعد دیگر ان واقعات کو سوچتے رہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کے بادشاہ نے بخت نصر کے سامنے حاضری دی اور صلح کی درخواست کی، اور صلح کے بدلے بہت سے قیمتی جواہرات ان کی خواہش کے مطابق اس کو دیے۔ بخت نصر نے اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ بنی اسرائیل کے بعض سرداروں کو اپنی تحویل میں لینے کا مطالبہ کیا تاکہ صلح کو برقرار رکھنے کے طور پر وہ گروی بن جائیں اور سرکشی نہ کرنے کی ضمانت ہو۔ اور جب بخت نصر نے اپنی فوجوں کو لے کر ان پر چڑھائی کی تو بنی اسرائیل کے لوگ خوف زدہ ہو کر لڑنے کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور بادشاہ نے مجبور ہو کر بخت نصر سے صلح کی اور اس صلح کے بدلے اس کو بہت سارا مال دیا۔ اور جب وہ مال لے کر چلا گیا تو یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور بادشاہ پر صلح کرنے کی وجہ سے غضبناک ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم بخت نصر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کو قتل کر ڈالا اور صلح کو توڑ دیا۔ بخت نصر کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو دوبارہ بیت المقدس پر چڑھ دوڑا اور بیت المقدس کو سخت محاصرے میں لے لیا اور شہر پناہ کو توڑنے لگا، یہاں تک کہ شہر پناہ کو مکمل طور پر توڑ دیا اور اس کی فوجیں شہر میں داخل ہو گئیں اور پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ عورتوں بچوں تک کو قتل کر ڈالا، ان کے گھروں اور فصلوں کو برباد کر دیا، لوگوں کو قتل کر دیا اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا اور قتل و غارت کی انتہا کر دی۔ تمام شہر برباد ہو گئے، خون کی ندیاں بہہ گئی۔ کچھ مصر کی طرف اور کچھ مکہ حجاز کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ جو بچے ان کو بخت نصر نے قیدی بنا لیا، مگر ان میں سے نوجوانوں کو قتل کر ڈالا اور عورتوں اور بچوں کو زندہ چھوڑ کر غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو ہر طرف سے تباہ و برباد حالت میں دیکھا تو یہ سب واقعات ان کے ذہن میں گھومتے رہے۔ درختوں کو دیکھا کہ ان میں سالہ سال سے لگے پھل نہ چننے کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں اور درخت نئے پرانے پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہر طرف بربادی ہی بربادی تھی۔ اسی اثناء میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دور سے بھیڑیوں اور درندوں کی آوازیں سنائی دی تو ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی بشر نظر آئے، مگر کسی آدمی کے وجود کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بہرحال چلتے چلتے بیت المقدس پہنچ گئے، وہاں بخت نصر کی قتل گاہ کو دیکھا، ہر طرف مقتولین کی پرانی ہڈیاں کھوپڑیاں بکھری پڑی تھی اور دیواروں پر سیاہ و خشک خون لگا ہوا
تھا دیکھا اور ہزاروں انسانی کھوپڑیاں وقت نصر کی درندگی کی دلالت کر رہی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ نہ گھروں کا کوئی وجود ہے نہ عبادت خانے باقی ہیں، سب کے سب مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہیں۔ اس وحشت ناک مناظر کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام دہشت زدہ ہو گئے۔ وقت نظر کے اس غارت غری کے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام تقریباً 10 سال کے تھے، لیکن اپنے آباء و اجداد سے اس کی ہولناکیوں کے واقعات کو سن رکھا تھا، مگر ان کو اندازہ نہیں تھا کہ تباہی و بربادی اس حد تک ہوگی جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام نے اس برباد شہر کے آس پاس چکر لگایا، اس کے ماضی و حال کے بارے میں سوچنے لگے اور اس کے مستقبل کے بارے میں متفکر ہو گئے۔ دل میں چند سوالات ابھرے، مثلاً یہ کہ یہ برباد اور بے آباد شہر دوبارہ آباد ہوں گے؟ کیا ان کے بازاروں کی رونقیں آباد ہوں گی؟ یہاں مرد، عورتیں اور بچوں کی ریل پیل ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی یہی آئی تھی کہ یہاں دوبارہ زندگی کے آثار نمایاں ہوں گے، لوگوں کی چہل پہل ہوگی، اس کے کھیت اور فصلیں پھر سے لہلہانے لگیں گی، تمام رونقیں واپس لوٹ آئیں گی۔ ان سب کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا۔ اس سب کو دیکھ کر سخت تنہائی محسوس کی کہ ہر طرف خاموشی خاموشی چھائی ہوئی ہے، ہر چیز خاموش ہے، حتیٰ کہ درختوں میں بھی حرکت نہیں ہے، ہر طرف بربادی ہی بربادی کا سماں ہے، سڑکیں انسانی کھوپڑیوں سے بھری پڑی ہیں اور ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، حتیٰ کہ دہشت زدہ کرنے والی تند و تیز ہواؤں کی آواز کے سوا ہر طرف خاموشی ہے۔ چنانچہ بیت المقدس کے پہاڑوں میں کسی غار کو قیام کے لیے منتخب کرنے کا خیال پیدا ہوا، اپنے گدھے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، خود ایک باغ میں جا کر اپنے لیے ایک ٹوکری بنائی اور اس کو انگوروں اور انجیروں سے بھر دیا اور کچھ انگوروں کا رس نکال کر اسے اپنے چمڑے کے بنے ہوئے برتن میں ڈال لیا تاکہ بوقت ضرورت اسے نوش کر سکیں۔ آرام کرنے کے لیے ایک کشادہ غار میں گھس گئے اور اپنا گدھا پاس باندھ لیا اور ٹوکری اور انگوروں کے اس برتن کو اپنے پہلو میں رکھ کر سستانے کے لیے لیٹ گئے، اور دل و دماغ پر یہی چھایا ہوا ہے کہ یہ علاقہ کس طرح آباد ہوگا، اس کی آبادی کی کیا صورت ہوگی، کیونکہ آپ کو اس کے آباد ہونے کے متعلق وحی الہی کے ذریعے خبر دی گئی تھی۔ اسی تعجب کی کیفیت میں نیند کا غلبہ ہوا اور نیند کی آغوش میں چلے گئے اور اتنی گہری نیند سو گئے کہ سالہ سال گزر گئے مگر انہیں احساس نہ ہوا۔ چھوٹی نیند کرتے کرتے بڑی نیند میں چلے گئے، اپنے آس پاس کی تمام چیزوں سے بے خبر رہے۔ عنایت الہی اور ربانی کرم ان کی حفاظت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرنی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اسی کیفیت میں سالہ سال گزر گئے، حتیٰ کہ بابل سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ادھر بیوی بچے ان کے انتظار میں تھے کہ کب بابل سے نکلنے کا زمانہ آئے گا۔ ان کا طویل انتظار ہوا، بابل سے نکلنے کے کوئی آثار نہ آئے۔ سال گزر گئے، یہاں تک کہ 40 سال بیت گئے۔ بنی اسرائیل بابل سے نکلے، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف سے کوئی خبر آئی۔ لوگ عزیر کو بھول گئے اور بابل سے نجات پا کر ارض مقدسہ کی طرف لوٹ جانے کی امید ختم ہوتی گئی۔ تغیرات کے لیے 40 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ زمانہ بدل گیا، لوگوں میں تبدیلیاں آ گئیں۔ اسی اثناء میں بنی اسرائیل میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی جو شکل و صورت کے لحاظ سے خاندان کی تمام لڑکیوں پر فائز تھی۔ ایک دن بابل کے بادشاہ کی اس لڑکی پر نظر پڑی اور وہ اس لڑکی پر فدا ہو گیا، اس کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس لڑکی کا بادشاہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ بادشاہ اس لڑکی کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا، چنانچہ لڑکی نے شوہر کے سامنے اپنا نام پیدا کیا اور شوہر کی نظروں میں معزز ہونے لگی۔ شوہر نے اسے بڑا درجہ دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔
اس کے شوہر کے دل میں اس لڑکی کی عزت مزید بڑھ گئی اور پورے محل میں اس لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے معاملات آسان اور حالات سازگار ہونے لگے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ علماء بنی اسرائیل کو کیسر شاہی میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی اور وہ اس بچے کو تورات کی تعلیم دینے لگے۔ بچہ اپنے ننیال کے لوگوں سے محبت کرنے لگا۔ ان علماء کی کیسر شاہی میں آؤ بھگت ہونے لگی۔ لوگ ان کے ساتھ بڑے عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے لگے۔ اسی طرح کیسر شاہی میں ان کی باتیں مانی جانے لگی، حتیٰ کہ وہ علماء بادشاہ کے وزراء اور بلند عہدوں پر فائز لوگوں کے ہم رتبہ ہو گئے اور بادشاہ کے مشوروں میں شامل ہونے لگے۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کا اگلا حصہ ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔